العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين والعاقبة للمتقين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عني عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زینوا مجالسکم بصلاۃ علیہ، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگو، تم مجھ پر درود پاک پڑھ کر اپنی مجلسوں کو زینت دو. صلوا علی الحبیب صلاۃ و سلام علیک یا سیدی گفتگو شروع کرنے سے پہلے حدیث شریف کے مطابق من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا ہمارے صابر بھائی کا کہ جنہوں نے اس مقدس محفل کا انعقاد کیا، اور ہمارے دوست خلیفہ ناصر محمود صاحب ان کا جو مجھے یہاں پر پہنچانے کا ذریعہ بنے ہیں، اور آپ تمام حضرات کا جو آپ تشریف لائے، خاص طور پر آپ کے مولانا طفیل قادری دامت العالی کا، کہ وہ بھی انہوں نے اپنے قدوم منت سے اس محفل کو پر نور کیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. میرے بھائیوں، روایتی تقاریر تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں. ہمارے پاس چند ایک موضوعات ہوتے ہیں تو انہی موضوعات پر ہم لوگ خطاب کرتے ہیں، اور عوام بھی ہماری وہی موضوعات سنتی ہے. مثلا موٹی سی بات، حاضر ناظر کا موضوع ہو گیا، نداء یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا، حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع ہو گیا. اس طرح میلاد، عرس وغیرہ دیگر موضوعات ہیں جو عموماً ہمارے یہاں پہ تقاریر میں بیان کیے جاتے ہیں. تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی معلومات تو آپ کے پاس کافی مقدار میں ہے اور سنتے ہی رہتے ہیں. تو میں ذرا مختلف گفتگو کرنا چاہوں گا، توجہ دلانا چاہوں گا، کیونکہ زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالی نے کیا بنایا ہے، کیا بیان فرمایا ہے، اس مقصد کو سامنے رکھ کر ہم گفتگو کرنا چاہیں گے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح لفظوں میں انسان اور جنات کی زندگی کا مقصد بیان فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات کو اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی معرفت کے لیے. تو یہ انسانی زندگی کا یا جنات کی زندگی کا مقصد اصلی ہے کہ ہم لوگ اللہ تبارک و تعالی کا عرفان حاصل کریں، اللہ تبارک و تعالی کا تقرب حاصل کریں. جیسا کہ اس کے بعض بندوں نے وہ تقرب حاصل کیا تو وہ اللہ کے قریب ہوئے، اور اللہ نے پھر انہیں اپنی ولایت کی خلاص سے نوازا. اب یہ دیکھیے کہ اس آیت طیبہ میں فرمایا گیا کہ انسان کی زندگی کا مقصد لیعبدون یعنی اللہ کی عبادت کریں. اس کا تفسیر جو ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بتایا کہ لیعرفون، کہ اللہ کا عرفان حاصل کریں. میں نے شاید پہلے یہ لیعرفون کہہ دیا تھا. تو
لفظی طور پر تو یہ کہ اللہ کی عبادت کریں مقصد یہ بتایا، مگر اللہ کی عبادت سے مقصد اللہ کی پہچان ہے، سبحان اللہ، یہ اصل مقصد ہے۔ اور یہ دیکھ لیجئے اس آیت طیبہ میں یہ نہیں فرمایا کہ یہ انبیاء کی زندگی کا مقصد ہے، یا اولیاء کی زندگی کا مقصد ہے، یا علماء کی زندگی کا مقصد ہے، بلکہ جن سے انسان کو ذکر کیا کہ تمام انسانوں کی زندگی کا یہی مقصد ہے سبحان اللہ، کہ وہ رب کی عبادت کرے، یعنی رب کی پہچان کرے۔ تو میرے بھائی قابل غور بات یہ ہے کہ رب کی پہچان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، جنہوں نے اللہ کے بندوں کو رب کی پہچان کروائی۔ پھر انبیاء علیہم السلام کے بعد یہ منصب جلیل صحابہ کرام کے پاس آیا، صحابہ کرام سے ان کے شاگرد، اور اس کے لیے خاص ایک طریقہ بھی رائج کیا۔ وہ طریقہ جسے پیری مریدی کہتے ہیں۔ علماء کرام احکام الہی کی تعلیم کرتے ہیں، اللہ کے کیا احکام ہیں وہ سمجھاتے ہیں، سبحان اللہ، اور انہی علماء کرام میں بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو احکام الہی کی پہچان کے ساتھ ساتھ الہ کی بھی پہچان کراتے ہیں۔ اللہ، زندگی کا جو اصل مقصد ہے اس تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن آج میرے بھائی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سب اپنے مقصد سے دور ہیں۔ اب دیکھیے کہ خود اپنے اوپر غور کیجئے کہ جب ہمیں کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، کوئی کام پھنس جاتا ہے، تو ہم کس کی طرف نظر دوڑاتے ہیں؟ ہم لوگ اللہ کی طرف نظر نہیں دوڑاتے، بلکہ دیکھتے ہیں کہ اس کام کو کون بندہ حل کر سکتا ہے، کس کے سورسز ہیں، کس کی فورسز ہیں۔ تو نظر آتا کہ یار اس آدمی کے وہاں پہ تعلقات ہے، تو دوڑے دوڑے اس کے پاس جاتے ہیں، یا اس سے براہ راست جان پہچان نہیں ہے تو پھر کسی جاننے والے کو لیتے ہیں، اور تمہاری اس سے جان پہچان ہے، ہمارا یہ کام پھنس گیا ہے تو یہ کروا دو۔ کوئی ایسے کوئی روحانی مسئلہ ہو جائے تو پھر عاملین کی طرف دوڑتے ہیں، عاملین کو پکڑتے ہیں، تو اس کو اپنی جان پہچان کے ذریعے، اپنے پیسے کے ذریعے کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا وہ کام کر دے، اور اس کے لیے اور بھی دنیا کا کوئی کام ہو تو اس سے جو پراپر بندہ ہوتا ہے ہم اس کو تلاش کرتے ہیں کہ وہ پراپر بندہ مل جائے تاکہ ہمارا کام بن جائے۔ اچھا جب کام بن گیا تو ٹھیک ہے، بڑے خوش ہو کے اس کے ممنون ہو جاتے ہیں جس نے کام کیا، اور جب کہیں سے بھی کام نہیں بنتا، ساری سورسز اور فورسز ختم ہو جاتی ہیں، سب سے ہم مایوس ہو جاتے ہیں، تو اس وقت پھر دل میں آتی ہے اللہ بس تو ہی ہے، پھر اس وقت کوئی بھی نہیں جو میرا کام بنا دے۔ سبحان اللہ، یہی ہوتا نا۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے ہماری طریقہ کار درست ہے یا غلط ہے، کیونکہ آدمی کو جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو سب سے اپنی قریبی چیز کو آدمی استعمال میں لے کے آتا ہے۔ مثلا آپ کے سامنے کوئی آفت آ جائے تو آپ اپنے دیکھتے ہیں کہ ہاتھوں سے ہٹا سکتے تو اپنے ہاتھوں کو یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں میرے ہاتھ مجھے بہت قریب ہیں، ان کو استعمال کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے اپنے رب کریم کو ہم سے بہت دور سمجھا ہوا ہے، بہت ہم غفلت میں ہیں اپنے رب سے۔ وہ تو سب سے بڑھ کر نزدیک ہے، وہ تو سب سے بڑھ کر قریب ہے، وہ تو اتنا قریب ہے کہ خود فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم اس کی شہرت سے بھی زیادہ اس کے نزدیک ہیں۔ وہ تو فرماتا ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جدھر بھی منہ پھیر لو ادھر اللہ ہی ہے۔ سبحان اللہ، وہ تو فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تو تمہارے ساتھ ہے تم جہاں پر بھی ہو۔ تو جو اتنا قریب ہے، اتنا نزدیک ہے کہ ہماری جان سے بھی زیادہ بڑھ کر ہم سے قریب ہے،
اس کا خیال سب سے آخر میں آتا ہے، جب سب سے تھک جاتے ہیں، سب سے ہار جاتے ہیں اور ظاہری وسائل کی طرف ہم سب سے پہلے دوڑ کے جاتے ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیں صحابہ کرام کے طرز عمل کو دیکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام کے طرز عمل کو دیکھیں کہ وہ تمام معاملات میں سب سے پہلے اپنے رب کریم سے رجوع کرتے تھے اور اس کے بعد پھر ظاہری اسباب کو اختیار فرمایا کرتے تھے۔ میرے اس گفتگو کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ظاہری ذرائع کو چھوڑ دیں، ظاہری ذرائع استعمال کرنے ہیں، مگر سب سے پہلے اس میں ہمارا کیا مدخل ہے کہ پہلے ہم اپنے رب کریم کی ذات کی طرف رجوع کریں۔ جب رب کریم کی طرف رجوع کر لیں تو پھر ظاہری ذرائع کو استعمال کریں، کیونکہ صحابہ کرام انبیاء کرام کا یہی طریقہ کار تھا، کیونکہ وہ اپنے رب کے قریب تھے، رب ان سے قریب تھا۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ رب تو ہم سے قریب ہے مگر ہم رب سے دور ہیں، ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہم لوگوں نے اپنے آپ کو پہچانا ہی نہیں ہے، کیونکہ رب کو وہی پہچانتا ہے جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے۔ جس نے اپنے آپ ہی کو نہیں پہچانا تو پھر وہ دنیا داروں کے سامنے در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس، کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ اس کی پھر مقدر بن جاتا ہے۔ وہ اقبال نے بھی کہا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ تو اصل وجہ یہی ہے ہمارے دھکے کھانے کی، پریشانیوں کی، کہ ہم نے اپنے رب کو نہیں پہچانا، اور اپنے رب کو نہیں پہچانا اس کی وجہ یہ کہ ہم نے اپنے آپ کو نہیں جانا، کیونکہ حدیث شریف میں بھی آتا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو میرے بھائیو ہم کتنے غفلت میں ہیں کہ ہم اپنے آپ ہی کو نہیں پہچان پا رہے، ہماری حقیقت کیا ہے، ہمارا اصل کیا ہے اس کو ہم نہیں جان رہے، بلکہ بس جو سامنے نظر آ رہا مادیت پرست ہو گئے ہیں اور بس لوگوں کے پیچھے دوڑتے پھر رہے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ، ہمارا وہ مسئلہ، ہمارا یہ پرابلم، ہمارا وہ پرابلم۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذرائع پیدا کیے تھے اپنی پہچان کے، یعنی انبیاء کو بھیجا، انبیاء کے بعد رہبروں کو بھیجا جن میں پورے عظام بھی شامل ہیں، علماء کرام بھی شامل ہیں، تو اس زمانے میں اب سچے لوگ بھی ملنا بہت مشکل ہو گئے، اور لوگوں نے بھی اپنی زندگی کے مقصد کو بھلا دیا کہ اگر میں کسی پیر سے مرید ہوتا ہوں تو میرے دل میں نیت یہ ہوتی ہے کہ مسئلے میرے حل ہو جائیں گے، میرے پرابلم حل ہو جائیں گے، میرے یہ ہو جائے گا، میرا وہ ہو جائے گا۔ لیکن جس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سلسلہ شروع فرمایا اس مقصد کو ہم نے چھوڑ دیا۔ وہ مقصد تو اپنے رب کی پہچان کروانا تھا، اپنے رب کا تقرب چاہنا تھا، تو اس مقصد کا تو ہماری زندگی میں کوئی حصہ رہا ہی نہیں، شروع سے لے کر آخر تک۔ اگر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی کرتے ہیں تو بس اتنا ہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھ کر آپ کے فضائل بیان کر کے بات ختم ہو گئی۔ حالانکہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ عشق آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں سے قریب کر دے گا۔ تو ہم تو اس کے اوپر دیکھنا ہی نہیں چاہتے، وہ عشق جس کام کے لیے ہم نے نافذ کیا گیا اس کو بھی نہیں سمجھ پائے کہ یہ کس لیے ہمیں دیا گیا ہے۔ کیونکہ بہت مشہور حدیث ہے جسے مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے کتاب انوار جمال مصطفیٰ میں اس کو روایت کیا کہ ایک مرتبہ حسنین کریمین نے یا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا کہ بابا جان کیا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ کہا ہاں، کیوں نہیں، کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہو۔ کہا بھائی سے؟ ہاں ان سے بھی محبت کرتا ہوں، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ کہا امی جان سے؟ کہا کیوں نہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، میں ان سے اس لیے محبت کرتا ہوں۔ کہا اصحاب کرام سے؟ سیدنا ابوبکر، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، دیگر صحابہ سے؟ فرمایا کیوں نہیں،
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کہا ہاں کیوں نہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان سے ہی محبت کرتا ہوں. کہا اللہ سے؟ کہا اللہ سے بالکل محبت کرتا ہوں، وہ میرا رب، وہ میرا خالق ہے، میرا پروردگار ہے. تو انہوں نے سوال کیا کہ ابا جان ایک دل میں اتنی ساری محبتیں، ایک دل میں اتنی ساری محبتیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ تو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا یہ ساری کی ساری محبتیں اللہ جل شانہ کے لیے ہیں، اور جب اس کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے تو پھر کسی کی بھی پہچان نہیں رہتی ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں بعض اوقات ایسی کیفیت طاری ہوتی تھی کہ آپ اپنے رب کریم کی تجلیات میں گم ہو جاتے تھے. اور یہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ وہی کیفیت تھی. ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی کلام کیا، آپ نے فرمایا کون؟ کہا عائشہ. حالانکہ حضرت ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو محبوبہ ہے، محبوب رب العالمین ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب زوجہ محترمہ ہے. اور احادیث میں اس قدر آتا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوتے تھے اور آپ قرآن اندازی کرتے تھے، جس کا نام قرآن اندازی میں نکلتا اس زوجہ محترمہ کو ساتھ لے جایا کرتے تھے. بعض اوقات کسی اور کا نام نکل آیا کرتا تھا تو وہ زوجہ محترمہ آپ کے ساتھ ہوتی تھی، ام المومنین عائشہ الصدیقہ ساتھ نہیں ہوتی تھی. تو جب سفر میں ہوتے تھے تو ان کی محبت میں فرمایا کرتے ہیں واہ عروسا، ہائے میری دلہن، یعنی ان کو محبت میں یاد کرتے تھے. لیکن جب اپنے رب کی محبت میں گم ہوتے تھے، تجلیات میں گم ہوتے تھے، تو کیفیت یہ تھی کہ عرض کی یا رسول اللہ عائشہ ہوں. فرمایا کون عائشہ؟ کہا ابو بکر کی بیٹی. کہا کون ابو بکر؟ آپ دیکھیں کہ کیا محبت کا وہ عالم ہے جس کی طرف ہم اپنی زندگی میں کبھی دھیان کرنے کے لیے تیاری نہیں ہوتے. کبھی ہمارا ذہنی اس بات کو نہیں بنتا کہ اللہ سے بھی محبت کی جاتی ہے، بلکہ جو اللہ کی محبت کی بات کرتا بولے بھابھی لگتا کوئی ہے، اللہ کی محبت کی باتیں کر رہا ہے وہ بھابھی لگتا ہے، کوئی پھرا ہوا لگتا ہے. تو میرے بھائیو ساری محبتیں اسی کے لیے ہیں، اور اسی کو ہم چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اسی کو ہم بھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، صرف ذرائع تک آ کر رک گئے ہیں. یہ غور کی بات ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے. اور اس کی معرفت کس طرح حاصل ہو، یہ طریقہ کار جیسا کہ میں نے بتایا کہ پیران نظام کا طریقہ کار تھا، ان کی یہ منصب تھا، ان کی ڈیوٹی تھی. مگر آج مرید بھی اس سے غافل ہے اور پیر بھی اس سے غافل ہے. یہی معاملہ کہیں سلوک کا کوئی سلسلہ آج کے نہیں پایا جاتا الا ان شاء اللہ، کہ یہاں پہ مریدین کی تربیت کی جاتی ہو، ان کو بتایا جاتا ہو کہ بیٹا اس راستے سے تم اللہ کی راہ تک پہنچ جاؤ گے. یہ سلوک ہے. باقاعدہ علماء نے، صوفیاء کرام نے اس کے طریقے لکھے ہیں باقاعدہ، جن طریقوں پہ عمل کر کے انسان اپنے دل کی آنکھوں سے اپنے رب کی تجلی کی زیارت کرتا ہے. وہ طریقے لکھے ہوئے ہیں، موجود ہیں. مگر آج کل تو یہ جو کام تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کا کام تھا، اب وہ اپنی ذات کی پہچان کا کام ہو گیا ہے. بڑا پیر اس کو سمجھا جاتا ہے کہ جس کے ساتھ کوئی بڑی اونچی گاڑی ہو، جس کے ساتھ 4 5 6 10 کوئی بڑی گارڈ ہو، جو گانے لے کے ساتھ چل رہے ہوں، اور جس کے پیچھے پیچھے ایک ہجوم لوگوں کا آتا ہو. وہ آتا ہو تو اس کے استقبال کے لیے کافی سارے لوگ موجود ہوں. وہ جا رہا ہو تو ایک جمع غفیر اس کو چھوڑنے کے لیے جائے. وہ بیٹھا ہو تو اس کے لیے شانہ قسم کی نشست رکھی گئی ہو. اس کے انداز، اس کے لباس، اس کو بہت بڑا سمجھا جاتا ہے. اور مقصد بھی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی پہچان کا. حالانکہ یہ دنیاوی زیب و زینت یہ فرعونیوں کا طریقہ ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ زخرف کو اٹھا کے دیکھیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی دین کی دعوت دی تو فرعون نے کیا کہا؟
انہوں نے کہا کہ وہ کہاں اللہ کا قریب ہو سکتا ہے، اللہ کا رسول ہو سکتا ہے؟ اگر وہ اللہ کا رسول ہوتا تو اس کے ہاتھوں میں کوئی سونے کے کنگن ہوتے، اس کے لیے کوئی اعلیٰ قسم کی کرسی بیٹھنے کے لیے ہوتی، اس کے ارد گرد لوگ جمع ہوتے، اس کی کوئی سلطنت چل رہی ہوتی۔ تو فرعون نے ان باتوں میں فخر کیا تھا۔ تو آج جو فرعون کون تھا؟ اللہ کا دشمن تھا، اللہ سے غافل کرنے والا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام فخر میں تھے۔ تو آج جن لوگوں کو اللہ کی معرفت کروانی ہے، آج ان کے طریقے فرعونی ہو گئے، اور ہم لوگ ایسے غافل ہیں کہ بس دوڑے چلے جا رہے ہیں، بھاگے چلے جا رہے ہیں، آل گلیٹرز آر گولڈ کے محاورے پہ عمل کر رہے ہیں کہ تمام چمکتی چیزیں سونا ہے۔ حالانکہ اس کا معیار کیا ہے؟ اس کا معیار یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پابند ہو ظاہر و باطن میں، ظاہر و باطن میں آقا علیہ السلام کی سنت کا پابند ہو، اس کا ظاہر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، اس کا چہرہ، اس کا لباس، اس کے انداز وہ بھی اس کے مطابق ہو، اور اس کا باطن بھی، کیونکہ بعض لوگ اپنے ظاہر کو سجا لیتے ہیں اور باطن گندا ہی رہتا ہے۔ دونوں شرطیں لازم ہیں۔ حضور، یہ طفیل بھائی موجود ہے، حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بہت مشہور ہے، اور داتا صاحب کی شخصیت سے کون واقف نہیں ہے؟ میرا بھائیو، پاک و ہند میں ان سے زیادہ بڑی شخصیت کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا قول ملتا ہے، اگر میں ان کا زمانہ پاتا تو میں ان کی شاگردی اختیار کرتا۔ کتنے بڑی ذات ہے، اندازہ آپ نے کیا؟ لیکن کون سے دفعہ انہوں نے ہواؤں میں اڑ کے دکھایا؟ کتنی مرتبہ انہوں نے پانی کے اوپر چل کے دکھایا؟ کتنی دفعہ انہوں نے آگ کھا کے دکھائی؟ کتنی دفعہ انہوں نے کرامتیں دکھائیں؟ ان کی کرامتیں ڈھونڈنے سے بھی ملتی ہیں بمشکل۔ ان کی خدمت میں ایک آدمی 10 سال رہا، 10 سال خدمت کرتا رہا آپ کی۔ 10 سال بعد کہتا ہے کہ حضور مجھے اجازت دیجیے، میں کسی اور کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ حضور 10 سال میں نے آپ کی ایک کرامت بھی نہیں دیکھی۔ اب جو کرامتوں کے متوالے ہیں، کرامتوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، وہ غور کریں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اچھا یہ تو بتا، کیا ان 10 سالوں میں تو نے میرا کوئی عمل رسول اللہ کی سنت کے خلاف دیکھا؟ تو نے کہا نہیں۔ کہا پھر یہی کرامت ہے، اس سے بڑی کرامت کوئی نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، یہ بزرگان دین کا طریقہ ہے۔ حالانکہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ صاحب تصرف ہے، وہ عظیم شخصیت ہے کہ جن کی بارگاہ سے فیض لینے کے لیے معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حاضر ہوئے، 6 ماہ چندہ کشی کی ہے، اور ان سے فیض لے کر ہندوستان کے جادوگروں سے جا کے مقابلہ کیا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصی دعا تھی، جس کو دعائے کبیر بھی کہتے ہیں، جس کو دعائے برہتی بھی کہتے ہیں، جس کو عہد فختش بھی کہتے ہیں، عہد سلیمانی بھی کہتے ہیں، جس کی داتا صاحب رحمۃ اللہ 14 سال ریاضت فرمائی تھی۔ اس دعا کی اجازت لیے داتا صاحب سے، اور جا کر اس دعا کے ذریعے پھر سارے جادوگروں سے مقابلہ کیا۔ وہ تو ایسی عظیم شخصیت تھی، لیکن دیکھیں ان کا طرز عمل کیا ہے، ان کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو آج ہمیں اپنے اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کس کام میں پڑے ہوئے ہیں، کیا ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پا رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، انسان سے زیادہ متبرک کوئی بھی نہیں ہے، لیکن انسان اپنے آپ کو پہچانے، اپنے آپ کو جانے، انسان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پوری اس کی تخلیق بیان فرمائی، پھر ارشاد فرمایا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور فرمایا کہ میں نے اپنی روح میں سے اس میں پھونک دی۔ تو انسان کے اندر تو رب کائنات کی روح ہے، اس کا خصوصی فضل ہے، خصوصی کرم ہے۔ انسان تو وہ ہے
کہ جس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، کہ ہم نے اپنی امانت کا بوجھ، اللہ کی راز، اللہ کی محبت کا بوجھ، اللہ کے تقرب کا بوجھ، اللہ کی معرفت کا بوجھ جب آسمانوں پہ پیش کیا، زمینوں پہ پیش کیا، پہاڑوں پہ پیش کیا، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، سب نے انکار کر دیا اٹھانے سے، فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، تو انسان نے اس کو اٹھا لیا، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، تو انسان ظالم بھی تھا اور جاہل بھی تھا جو اس نے بوجھ اٹھا لیا۔ وہ کس وجہ سے ظالم تھا کہ یہ بوجھ جس کو پہاڑوں نے منع کر دیا، آسمانوں میں منع کر دیا، زمین میں منع کر دیا، تو اپنی جان پہ اتنا بڑا بوجھ لاد لیا، اس اعتبار سے یہ اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہو۔ اور جاہل کس بات سے تھا کہ وہ رب کی محبت میں ایسا گرفتار تھا کہ رب کے علاوہ سب سے غافل تھا، سب سے اس نے منہ پھیر لیا تھا۔ تو یہ اس وقت اس کی کنڈیشن تھی، تو اس کے سینے میں اللہ نے اپنی امانت کا راز ڈال دیا، امانت کا راز ڈال دیا۔ اور آج کیا معاملہ ہے کہ آج بھی انسان ظالم و جاہل ہے، مگر دوسروں پہ ظلم کرتا ہے اور رب سے جاہل ہے، کبھی رب کو تلاش کرتا پھرتا، ڈھونڈتا پھرتا، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس، کبھی ادھر کبھی ادھر، لوگوں کے پاس گھومتا رہتا ہے، مگر وہ جو شہرک سے زیادہ نزدیک ہے اس کا احساس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کی فکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں اس وقت، ہم لوگ اپنے رب سے جاہل بھی ہو رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا رب کریم ہم سے دور نہیں ہے، یہ ہمارا غلط احساس ہم میں آ گیا ہے۔ بات یہ ہے کہ مرشد کامل کی ضرورت ہوتی ہے جو اس میں راستہ دکھا دے، اور آج کل کاملین ملتے نہیں، اللہ یا اللہ چھپے ہوئے ہیں، منع نہیں کرتے ہم نہیں ہیں، چھپے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ دنیا کی ظاہر کو دیکھتے ہوئے سمجھتے ہیں وہی سب سے بڑا کامل ہے، وہ جو کاملین وہ اپنے آپ کو چھپاتے رہتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ بات یہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ نے ایک آیت بھی لکھی ہے، وہ بڑی پیاری مثال دی ہے انسان کی اپنی پہچان کے لیے، کہ جنگل کا شیر تھا، اس نے بکریوں کا ریوڑ دیکھا تو اس کے منہ میں پانی آ گیا، بکریاں اس کا شکار ہیں، لیکن وہاں پہ ایک شیر کو دیکھا جو انہی بکریوں کی طرح چل رہا، پھر رہا، کھا رہا، گھاس کھا رہا۔ تو جنگل کا شیر جب اس کے سامنے گیا تو اس نے کہا تو یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ کہا میں تو انہی میں سے ہوں، میں ان کے ساتھ رہتا ہوں۔ تو جنگل کے شیر نے کہا کہ نہیں، تو ان کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ گڈریے نے بچپن میں اس کو پالا تھا، بکری کا دودھ پلایا تھا اور بکریوں کے ساتھ رکھا تھا، وہ اپنے آپ کو بکری سمجھتا تھا۔ کہا نہیں، تو ان میں سے نہیں ہے، تو میرے جیسا ہے۔ کہا نہیں، میں ان جیسا ہوں، بکریوں جیسا، میں بکریوں میں سے ہوں۔ کہا نہیں، تو میرے جیسا، چل میں تجھے دکھاؤں۔ تو اس کو وہ شیر جنگل کا دریا کے کنارے لے کے آتا ہے، سورج کی شعاع پڑتی ہے، اپنا عکس دکھاتا ہے، وہ کہا دیکھ اپنا عکس دیکھ۔ وہ دیکھتا کہ ہاں وہ تو میں تیرے جیسا ہوں، وہ غلط فہمی اس کی دور ہو جاتی ہے۔ پھر کہتا ہے اچھا پھر میرا کام کیا ہے؟ کہا میں تجھے بتاتا ہوں تیرا کام کیا ہے۔ بکریوں کے ریوڑ پہ آتا ہے، ایک جست لگاتا ہے، ایک بکری کو پکڑتا، چیرتا، پھاڑتا، کھاتا ہے، کہتا تیرا کام بھی ہے۔ تو آج کسی ایسے شیر کی ضرورت ہے ہمیں کہ جو ہم بکریاں بنے ہوئے ہیں، اللہ کی یاد سے غافل ہو کر دنیا کے چکروں پھنسے ہوئے اپنا مقام بھول گئے ہیں۔ یہ تو نہیں کہا کہ میں فلاں کسی نے، میں نے فلاں کے اندر اپنی روح پھونکی ہے، سب کے اندر پھونکی ہے اس نے۔ تو یہ تو نہیں کہا کہ میں فلاں کے نزدیک ہوں، اس نے سب کے لیے کہا ہے میں سب سے نزدیک ہوں میں۔ اس لیے فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عَنِّي عِبَادِي، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے اپنی غفلتوں کی وجہ سے جب آپ سے پوچھے میرے بارے میں، ہاں فرمایا کہ فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو ان کو بتا دیجئے کہ میں تم سے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، جب مجھ سے دعا کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں،
وہ تو بہت قریب ہے. ہم غفلت میں اس کو یاد کریں, اس کو جانیں, اس کو پہچانیں, دور نہیں ہے. اور یہ سمجھ لیجیے کہ یہ ولایت, یہ تقرب, اس کے لیے کوئی فزیکل چیز نہیں ہوتی ہے, یہ صرف آپ کا احساس ہوتا ہے. اگر آپ میں جس دن یہ احساس پیدا ہو گیا کہ اللہ میرے نزدیک ہے, تو اس دن آپ اللہ کے نزدیک ہو جائیں گے. اور جب تک یہی سمجھتے رہے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں, ہم کہاں, اللہ ہماری کہاں سنے گا, تو ہمیشہ رب سے دور رہیں گے. وہ فرما چکا ہے, حدیث قدسی میں ہے, انا عند ظن عبد بی, میں اپنے بندے سے وہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے. تو ہم نے یہی گمان رکھا کہ میں گناہ گار ہوں, میں تو اپنی زبان سے گناہ کرتا ہوں, اپنے آنکھوں سے گناہ کرتا ہوں, اپنے ہاتھوں سے گناہ کرتا ہوں, اپنے پاؤں سے گناہ کرتا ہوں, میں کہاں اللہ کے بارگاہ کے قابل ہوں. اے میرے بھائیوں, یہ گناہ اس کا کچھ نہیں بگاڑتا ہے, یہ گناہ اس کا کچھ نہیں بگاڑتا ہے. وہ ہے ہم سے قریب. یہ گناہ تو انسان کی خصلت ہے. الانسان مرکب من الخطا والنسیان, تو انسان تو غلطی اور بھول سے مرکب ہے. یہ گناہ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑتا ہے. یہ آپ کا احساس ہوتا ہے جو آپ کے رب کی بارگاہ کی طرف سے آپ کو دور کر دیتا ہے. تو اس لیے وہ آپ سے کہتا ہے کہ رجوع کرو میری طرف. اور حدیث شریف دیکھیں کتنا عجیب مفہوم ہے. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ختم کر دے گا اور ایسی قوم لے آئے گا کہ جو گناہ کریں گے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے. تو آج ہم گناہ تو کرتے ہیں لیکن توبہ نہیں کرتے. توبہ کا مطلب رجوع کرنا ہوتا ہے, اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہوتا ہے. تو وہ ہم گناہ تو کرتے ہیں لیکن رجوع نہیں کرتے ہیں. اور یہ سمجھنا کہ گناہوں کی وجہ سے ہم اپنے رب سے دور ہو گئے ہیں, تو یہ آپ کا احساس ہے. یہ احساس کیجیے کہ ہمارا رب ہم سے دور نہیں ہے. ہاں, بچہ غلطی کرتا ہے تو سمجھدار بچہ غلطی کر کے ماں کی نافرمانی کر کے جب پٹائی ہوتی ہے تو بھی ماں کی گود میں دوڑ کے جاتا ہے, ماں سے چمڑتا ہے. تو رب سے غلطی کر کے کیا رب سے دور بھاگیں گے ہم؟ اسی کی بارگاہ میں جاؤ نا, اسی سے محبت جتاؤ نا. تو وہ تو اتنا عظیم ہے. حدیث شریف ہے, صحیح حدیث ہے, اذا احب اللہ لم یضرہ ذنب, جب اللہ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے اس کو گناہ نقصان نہیں دیتا. میرے بھائیو, پہچانیے اپنے آپ کو, اپنی حیثیت کو پہچانیے. اپنے آپ کو بکری شمار نہ کریں, بکریوں میں سے شمار نہ کریں. آپ بھی انہی مردان خدا میں سے ہیں جن کو اللہ نے اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے, اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے. اپنی حیثیت کو پہچانیں. وہ ہم سے دور نہیں, وہ ہم ہی میں ہے, وہ ہم ہی میں ہے. بس مختصر سا راستہ ذکر کر دیتا ہوں میں, کافی لمبی بات کر لی میں نے. شیخ کامل آپ کے لیے آئینے کا کام کرتا ہے. اب آئینے کی آپ کو کیا ضرورت پیش آ گئی ہے؟ کیوں آئینہ چاہیے آپ کو؟ آئینہ اس لیے چاہیے کہ رب کریم ہم سے بہت قریب ہے, بہت قریب ہے. جیسا کہ خود فرماتا ہے کہ شہرک سے بھی زیادہ نزدیک. اور آدمی کا یہ عالم ہے کہ جب چیز بہت زیادہ قریب ہوتی ہے تو شدت قرب کی وجہ سے وہ انسان اس کو دیکھ نہیں پاتا. آنکھ سے ہم ہر چیز دیکھتے ہیں, لیکن کوئی چیز اگر آنکھ میں پڑ جائے تو کیا نظر آتی ہے؟ پھر کیوں نظر نہیں آ رہی؟ بہت قریب ہو گئی ہے, اس لیے نظر نہیں آ رہی ہے. تو پھر کیا کرتے ہیں؟ آئینے کے سامنے جا کر آنکھوں میں دیکھتے ہیں اور پھر اس چیز کو نکال لیتے ہیں. تو ایسے ہی رب کریم ہم سے بہت قریب ہے بلا تمثیل. مرشد تعمیل ہوتا ہے جو آئینے کا کام دیتا ہے, آپ کو وہ احساس کرواتا ہے کہ تیرا رب تجھ سے قریب ہے, تو رب سے دور نہیں ہے. اور پھر اس کے اندر جو اہم ترین چیز ہے وہ ذکر الہی ہے, اللہ کی یاد ہے. ذکر سے مراد یاد الہی, اور یاد الہی کے لیے کوئی بھی کلام ہو, کوئی بھی لفظ ہو, وہ سب یاد الہی ہے, جس سے آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ ہم رب کے قریب ہیں
آپ کی نمازیں ایسی ہو جائیں جیسے کہ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ انت عبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت ایسے کر گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، کہ تو اگر اس کو نہیں دیکھ سکتا تو یہ سمجھ لے کہ وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے. تو اس کے لیے مرشد کامل کے بعد آپ کو یاد الہی کرنا ہے. اور یاد الہی کیا کام کرتی ہے، کیا کام کرتی ہے آپ اندازہ کر لیجئے. بڑی تفصیلی بات ہے لیکن مختصر سے میں عرض کر رہا ہوں کہ جب بندے ہر وقت کوشش کر کے اللہ کی یاد کرتے ہیں تو ان کے سارے اوقات رب کریم کی یاد میں مستغرق ہو جاتے ہیں. لیکن یاد الہی کا مطلب یہ بھی نہیں ہے جو لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جناب کسی کونے میں جا کے بیٹھ جائے، کسی پہاڑی میں جا کے پناہ لے لے، کسی جنگل میں چلا جائے، بیوی بچوں کے حقوق برباد کر دے. ایسا نہیں ہے. وہ صوفیاء کرام کی جب صحبت میں آؤ گے تو وہ آپ کو ذکر کے ایسے طریقے تعلیم کریں گے کہ جس میں آپ کبھی بھی اپنے رب کی یاد سے غافل نہیں ہو سکتے. وعلیکم السلام. کبھی بھی اپنے رب کی یاد سے غافل نہیں ہو سکتے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ جن کو نہ تو تجارت نہ ہی خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے. ایسے بندے ہیں اللہ کے. تو وہ ذکر کے طریقے ہوتے ہیں کہ جس میں پھر آپ کا دل بھی ذاکر ہو جاتا ہے اور آپ کے جسم کے انگ انگ سے اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا ہے. ایک ایک جسم کا ایک ایک سیل آپ کا خلیہ وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے. وہ طریقے ہوتے ہیں جو سیکھنے والوں کو سکھائے جاتے ہیں، جن کو معلوم ہوتا ہے وہ بتاتے ہیں وہ طریقے، جس کے بارے میں سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا الف اللہ اچھم دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو نفلی اسپات دا پانی ملیا کہ جان پھولنے آئی. کیا مطلب جان پھولنے لگی ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ مرشد لگاتا دل میں بیج ذکر کا، دل میں لگتا ہے تو وہ ذکر پھیلتا ہے جسم کے ایک ایک رگو ریشے میں چلا جاتا ہے. جب رگو ریشے میں جاتا ہے تو پھر ہر جگہ سے وہ ذکر کی حرکت محسوس ہو رہی ہوتی ہے. تو اسی کے لیے کہا کہ جان پھلنتے آئی ہو. اندر بوٹی مشک مچایا جان پھلنتے آئی. اندر بوٹی مشک مچایا جان پھلنتے آئی. تو وہ بوٹی کی خوشبو پھیل جاتی ہے. تو یہ اللہ والے جو کہ لگاتے ہیں. یہ صرف رسم سے نہیں ہوتا کہ آپ نے رسم کر لیا پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا آپ سمجھ لیں کہ آپ منزل تک پہنچ گئے. نہیں، آپ کی طلب ہوتی ہے، آپ کا شوق ہوتا ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ جب بندہ ذکر کی کثرت کرتا ہے، پہلے ذکر کرتا ہے تو ذاکر کہلاتا ہے، اور ذکر کرتے کرتے ذاکر سے وہ مذکور ہو جاتا ہے. یعنی جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہی ہو جاتا ہے. کیا مطلب؟ چلو ایک مثال جو بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ نے دی ہے کہ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ وہ مرید تھے آرائیں ایک مرشد کے شاہ عنایت رحمۃ اللہ علیہ کے. تو لوگوں نے بڑے اعتراض بھی کیے کہ آپ کس کے ہاتھ پہ آپ نے ہاتھ دے دیا، آپ سید ہو یا آرائی ہیں. تو آپ کو بڑا غصہ ہے. پھر آپ کی پوری کی پوری ایک وہ نظم ہے اس میں کہ بلے نو مراون آیا پابیاتے پر جائیں پیڑاتے پر جائیں. تو وہ پوری ایک آپ کی نظم ہے جس کے اندر مفہوم یہ ہے کہ جب انہوں نے کہا بلے تم تو سید ہو، تو انہوں نے کہا کہ جو مجھ کو سید بولے جائے جہنم میں، جو مجھ کو ہرائیں گے وہ جائے جنت میں. تو پوچھا کہ تم پھر ہو کون؟ تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ رانجھا رانجھا کرتے میں آپ ہی رانجھا ہوئی. کیا؟ رانجھا رانجھا کرتے کرتے میں آپ ہی رانجھا ہوئی. تو رانجھا کا ذکر اتنی کثرت سے کیا کہ اپنے آپ کو فراموش کر دیا اور خود اپنے آپ کو بھی رانجھا سمجھنا شروع کر دیا. تو ذکر کرتے 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 اللہ کرتے کرتے اللہ اللہ کرتے 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 بندہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. اور جب اس مقام کو پہنچتا تو خود مذکور ہو جاتا اور کہتا ان الحق. وہ مقام ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی پہچان کروائے، حبیب کی تو پھر ہم سے کرم فرمائے اور ہماری غفلتوں کو دور فرمائے. آمین بجاہ النبی.
آمین سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلو صلاۃ و سلام